اقامت دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے قرض لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا حضور پاک دین کی اقامت اور اشاعت کے لیے قرض لے لیتے تھے؟ میں تعین کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضور دین کی اشاعت کے لیے قرض لے لیتے تھے، لیکن قرض تو آپ لیتے تھے۔ یہودیوں سے بھی آپ کا قرض لینا ثابت ہے، اور یہودیوں کے اس پر تقاضا کرنا بھی احادیث کے اندر واقعات آئے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لے سکتا ہے تو دین کے لیے بھی قرض لے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن قرض ہمیشہ لیا جاتا ہے اس طرح پہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا ذرائع آمدنی ایسے ہیں کہ امید ہے کہ آپ وہ خرچ جو ہے آپ قرض ادا کر دیں گے، ورنہ وہ قرض کے نام پر بھیک مانگنا درست نہیں ہے، جو ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں، مذہبی قسم کے لوگ، تو وہ جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں لیکن نام قرض کا، لیکن وہ قرض جو ہے قرض حسنہ جس کو کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک تعبیر ہمارے بعض دوست اس طرح کرتے ہیں کہ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جس قرض کو اگر واپس مانگا جائے تو ہنس دے، وہ قرض حسنہ ہے۔ وہ قرض حسنہ نہ ہو بلکہ قرض حسنہ ہو، اور انسان کی پوری نیت جو ہے وہ ہے کہ اس کو ادا کرے وہ۔